سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے امت کی کشتی اور ستارے دا شپ اینڈ اسٹار آف امہ میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج 5ویں محرم الحرام کی شب ہے اور آج ہمارا 5واں سلسلہ بھی ہے۔ ہم نے پچھلے 4 سلسلوں میں خلفائے راشدین کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کی، ان کے کچھ فضائل، ان کے کچھ مناقب، ان کی سیرت کے کچھ مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کی، اور آج انشاءاللہ ہم بقیہ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو دنیا میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبانی جنت کا مژدہ ملا، ان کا تذکرہ ہوگا۔ یعنی 6 صحابہ کرام کا آج تذکرہ ہے، تو بہت کچھ انشاءاللہ ہم سب سیکھیں گے، بہت کچھ برکتیں حاصل ہوں گی، بہت سارے مدنی پھول ہمیں ملیں گے۔ اول تا آخر آپ بھی شرکت کرنے کی سلسلے میں نیت کر لیجئے، تلاوت قرآن پاک انشاءاللہ، پھر نعت شریف، اور پھر انشاءاللہ مختلف صحابہ کرام کے مختلف پیارے پیارے واقعات، ان کی سیرت کے پیارے پیارے ماہ کے مدنی پھول نیت کر لیں کہ اپنے دل کے مدنی گلدستے میں ان مدنی پھولوں کو سجائیں گے بھی۔ اب انشاءاللہ آج کا سوال بھی آپ سے کرنا ہے، یاد رہے ہم روزانہ ہی اپنے سلسلے میں آپ کو کچھ نہ کچھ پیارے پیارے مدنی گلدستے بھی دکھاتے ہیں اپنے موضوع سے متعلق۔ آج بھی انشاءاللہ 6 عشرہ مبشرہ جو باقی ہیں جن کا ہمیں تذکرہ کرنا ہے، ان 2 سے متعلق انشاءاللہ بڑے ہی پیارے مدنی گلدستے ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ایک مدنی گلدستہ ہوگا مدینہ منورہ کی فضاؤں سے، اور ایک مدنی گلدستہ ہوگا اردن سے، کہ وہاں پر ایک عظیم صحابی کا مزار، ان کے مزار کی زیارت بھی کریں گے، کچھ ان کی سیرت کے مدنی پھول انہی کے مزار کے قریب بیٹھ کر جو ہم نے فلمائے ہیں، ریکارڈ کیے ہیں، وہ آپ کو دکھائیں گے۔ سلسلے کا سوال بھی آپ سے کرنا ہے، مگر پہلے تلاوت قرآن مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے 2 زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ، اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. تلاوت قرآن مجید کی برکتیں ہم نے حاصل کی. انشاءاللہ نعت شریف سے پہلے آج کے سلسلے کا سوال. ویسے تو سوال آج کا یہی بنتا ہے کہ ان 6 صحابہ کرام کے آپ نام بتائیں جو بقیہ عشرہ مبشرہ ہیں، مگر یہ سوال میں نہیں کروں گا کیونکہ میسج لکھنا بہت طویل ہو جائے گا. تو آج کا سوال کچھ آسان کر دیتے ہیں. بتائیے کہ عشرہ مبشرہ میں سے وہ کون سے صحابی ہیں جن کو امین الامہ کہا جاتا ہے؟ امین الامہ کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ عشرہ مبشرہ میں وہ کون سے صحابی ہیں؟ آپ نے ان صحابی کا نام ہمیں میسج کرنا ہے. صحیح جواب دینے والوں میں سے کچھ کے نام ہم اعلان کریں گے اور پھر ان میں سے قرآن اندازی کے ذریعے کچھ انعامات آپ تک پہنچائیں گے. بلکہ آج تو ہم نے آپ کو ایک ایسا بھی مدنی گلدستہ دکھانا ہے کہ کئی اسلامی بھائیوں تک مدنی چینل کی مجلس نے جا کر انعامات جو تھے، جو کتابیں تھیں، جو تحائف تھے انہیں پہنچائے، ان کے کچھ تاثرات بھی لیے. یعنی فیضان صحابہ اور اہل بیت کس طرح جاری ہو رہا ہے کہ امت کی کشتی اور ستارے جو ہیں سلسلہ دیکھ کر بھی برکتیں آپ کو مل رہی ہیں، قرآن اندازی کے ذریعے نام بھی نکل رہے ہیں، اور پھر جب وہ کتابیں آپ تک پہنچ رہی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ مزید اچھی نیتیں بھی مل رہی ہیں. تو وہ مدنی گلدستہ بھی ہم نے دیکھنا ہے، مگر آئیے پہلے نعت شریف سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جہاں تک ہو سکا نگاہ نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر نعت شریف سنوں گا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کموں کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف تھا لیکن میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف تھا لیکن وہیں دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی وہیں دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں غم روزگار میں تو اشک بہہ رہے ہیں تیرا غم اگر رلاتا تو
کچھ اور بات ہوتی، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، نہ فضول کاش ہنستا تیری یاد میں تڑپتا، نہ فضول کاش ہنستا تیری یاد میں تڑپتا، مجھے چین ہی نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی، مجھے چین ہی نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی، ارے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، ارے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ جو لاتا تو کچھ اور بات ہوتی، دل غم زدہ جو لاتا تو کچھ اور بات ہوتی، تو مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تھا عطار، تو مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تھا عطار، وہی گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی، وہی گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج مجھے میسج یہ آیا کہ آپ روزانہ سوال تو پوچھتے ہیں، اس کے بعد کوئی نقل کرنے کا راستہ بھی بتاتے ہیں، تو آج اگر ہم نے آپ کو اس رسالے کا نام بتا دیا تو جواب بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ کو یہ اشارہ دے دیتے ہیں کہ آج کا جو سوال ہے کہ امین الامت کن صحابی کو کہا جاتا ہے، تو مکتبۃ المدینہ نے عشرہ مبشرہ کے حوالے سے کچھ رسائل جو ہے وہ بڑے پیارے پیارے رسائل ہیں وہ جاری کیے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیے اور ان صحابہ کرام کے رسائل کو دیکھیے، ان کی سیرت کے رسائل کو جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تو آپ کو یہ نام عشرہ مبشرہ میں سے ہی مل جائے گا۔ آج ہم آپ کو پہلے وہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے جو سوال پوچھتے ہیں اس کے بعد کچھ کتابیں آپ تک پہنچانے کی ہماری کوشش ہوتی ہے۔ ہماری مدنی چینل کی مجلس نے یہ کچھ کوشش کی ہے، اس پر کچھ مدنی گلدستہ تیار کیا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جب ہمارے اسلامی بھائی کئی ناظرین کے گھروں تک پہنچے یا ان تک پہنچے تو ان کے کیا تاثرات تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
The blessings of Sahaba and Ahlul Bayt. The blessings of Sahaba and Ahlul Bayt. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا جو سلسلہ ہے وہ ہے محرم الحرام کے حوالے سے بہت ہی پیارا سلسلہ امت کی کشتی اور ستارے، جس میں مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری سلامہ الباری بہت ہی علم و حکمت بھرا سلسلہ فرماتے ہیں، جس میں ہمارے رکن شورا عبدالحبیب اتاری سلسلے کے شروع میں ہی ایک ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو ایک سوال دیتے ہیں۔ صحیح جواب دینے والوں کو الحمدللہ رب العالمین ان کو انعامات بھی دیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت کتنی رہی؟ اس سوال پر الحمدللہ ہمارے خانے والے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی، ان کی ہمشیرہ کی طرف سے میسج کے ذریعے اس کا جواب آیا۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا چراغ کہا؟ جی ہاں، وہ کون سے صحابی ہے؟ جو سوال کا جواب دیا جاتا ہے قرآن دازی بھی ہوتی ہے اور اس میں تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان خوش نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب تابش رضا اتاری کی ہمشیرہ بھی تھی۔ حاجی عبدالحبیب کے ہم پہلے سے بھی دیکھتے رہتے ہیں، مدنی چینل ہم اکثر دیکھتے ہیں۔ مبارکباد بھی دیتے ہیں حضور آپ کو، اور دعوت اسلامی اور مدنی چینل کی طرف سے آپ کو یہ انعامات بھی دیتے ہیں۔ تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کہنا چاہوں گا کہ مدنی چینل ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ مدنی چینل کے سارے ہی پروگرام بہت زیادہ اچھے ہیں، خصوصاً بالخصوص باپا کا مدنی مذاکرہ وہ ہم شوق سے دیکھتے ہیں۔ تمام بھائیوں کو میں یہی دعوت کہوں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں اور اپنی دنیا اور آخرت کی تیاری کریں۔ یہ اسلامی بھائی اپنے ہمشیرہ کو یہ تحفے پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ رسالہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات، بہت ہی پیارا رسالہ ہے یہ بھی ماشاءاللہ ان کو دیا ہے ہم نے۔ ساتھ ہی حسینی دولہ بھی ہم نے ان کو دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا گیا، اس سلسلے کا بھی ایک رسالہ ہے۔ اور جو سوال ان سے کیا گیا کہ اس کی مدت بتائیے کتنی رہی، تو یہ رسالہ عاشق اکبر